وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، میرے لیے بڑے گورو کی بات ہے کہ جامعہ یونیسیہ جیسے عظیم الشان ادارے میں، اس کے پروگرام میں، اس کے جلسے میں آپ لوگوں کے بیچ میں آنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا اور بولنے کا موقع ملا. یہ میرے لیے سوبھاگیہ کی بات ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں لکھے جائیں گے. کام آپ لوگوں نے کیا ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید کر لیے گئے تھے. پھر بادشاہ نے کہا ان کی نیلامی ہوگی. تو ایک بڑھیا بھی جا رہی تھی خریدار بن کر. تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. تو لوگوں نے کہا تیری اوقات ہے کہ تو یوسف کو خریدے گی، کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس پانی پینے کا کٹورا ہے، پیالہ ہے. تو کہا کہ تیری یہ اوقات ہے، ایک کٹورا لے کے گھوم رہی ہے، کیسے خریدے گی یوسف کو؟ کہا مجھے بھی معلوم ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن یوسف کے خریداروں میں نام تو میرا لکھ دیا جائے گا. تو ہمارا بھی ایسے ہی ہے. مدرسہ تو پڑھنے والوں کا ہے، پڑھانے والوں کا ہے. اللہ تعالیٰ اجر بھی انہیں دیں گے. بس ہم تو اس لیے چلے آتے ہیں کہ ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے. کم سے کم خریداروں میں تو نام لکھ ہی دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانوش بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات، سرو سرشٹ بنایا. اور انسان بھی ایسا کہ کوئی کمی نہیں. دیکھنے کے لیے چوک دیا، بولنے کے لیے جبہ دی، سننے کے لیے کان دیے، دل، دماغ، جگر، معدہ، اتنی نعمتیں اس جسم میں دے دیں کہ ہم ان کی گننا نہیں کر سکتے. ابھی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گیا ہے، اتنی اونچائی پہ پہنچ گیا ہے، اس کو بھی نہیں معلوم اور کبھی نہیں معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یدی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گننا کرنا چاہو تو تم کر نہیں سکتے. پھر ایمان عطا کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور پھر علم دین سے وابستہ کیا.
بند کر دو اسے بچے، بند کر دو. علم دین سے وابستہ کیا، یا طالب علم بنایا، یا عالم بنایا، یا علماء کے ساتھ صحبت حاصل کرنے والا بنایا، ان کے کاموں میں، ان کے مشن میں ساتھ دینے والا بنایا. اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ کتنے انسان ہیں جو ہم سے زیادہ قابل ہیں، ایمان سے محروم ہیں. بظاہر بہت سمجھدار ہیں، ایمان سے محروم رہ گئے. اللہ تعالی نے ہم کو، ہمارے والدین کو ایمان عطا کیا، بڑوں کو، اور ہمیں اس گھر میں پیدا کر دیا. کوئی چیشٹا نہیں کرنی پڑی، کوئی چنتا نہیں کرنی پڑی، بس ایمان مل گیا وراثت میں. میں کہا کرتا ہوں وارث دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سپوت ہوتے ہیں، ایک کپوت ہوتے ہیں. جو اپنے دائرے کو پہچانے گا، ذمہ داری کو سمجھے گا، اور اس کو ادا کرنے کی چیشٹا کرے گا، وہی تو سپوت ہوگا. ورنہ کپوت ہوگا اگر بھول جائے گا. کسی نے کہا پدرم سلطان بود، میرا باپ تو بادشاہ تھا. تو عربی کی ایک کہاوت ہے، انفن فی الماء و استن فی السماء. بھائی کام کرو گے صحیح چنتا کے ساتھ، تمہیں کاج کرنے کا سوبھاگیہ ملے گا تو تم بنو گے، ورنہ کون پوچھتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اعملی اعملی، عمل کرو عمل کرو. حضرت فاطمہ کو تو جنت کی عورتوں کا سردار ڈکلیئر کیا گیا نا. تو عمل سے مستثنی کیا جا سکتا تھا، کہا جا سکتا تھا عمل کی درکار نہیں ہے، تھوڑا کر لو بس کافی ہوگا. خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک، آپ کے مبارک پیر کھڑے رہنے کی وجہ سے نماز میں ورم آ گیا، پھول گئے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے تو سب معاف ہو چکا ہے، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ آپ لوگ بھوشیہ ہیں. میں طلبہ سے کہتا ہوں، نوجوان علماء سے کہتا ہوں، آپ اسلام کا، ملت کا، دین کا بھوشیہ ہیں، اور ہر قوم کا بھوشیہ اس کے جوان ہوتے ہیں. ہمارا بھوشیہ کیسا ہوگا، اس کا نرنے آپ کے ہاتھوں سے ہونے والا ہے، طلبہ کے ہاتھ سے، نوجوان علماء کے ہاتھ سے. جو فارغ ہوئے فارغ ہو گئے، پڑھ کے سند مل گئی، پگڑی مل گئی. کوتا بجھ رہے ہیں نا، میری بات تو سمجھ رہے ہیں؟ سب ہو گیا، کام ختم ہو گیا یا کام شروع ہو گیا؟ کام شیش نہیں ہوا ہے، کام شروع ہوا ہے. وہ بیوقوف ہے جو یہ سمجھ لے کہ کام شیش ہو گیا. آپ کو ایک کاج کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور آپ کا سلیکشن اللہ تعالی کے فیصلے سے ہوا ہے.
ورنہ آپ کے ماں باپ آپ کو کسی اسکول میں بھیج دیتے یا بادام بھیجنے کے لیے یا ہوٹل پہ برتن مانجنے کے لیے بھیج دیتے، کچھ بھی کام کے لیے بھیج سکتے تھے. کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے، سوچتے ہیں ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ماسٹر بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کو توفیق بخشی کس کام کے لیے؟ انبیاء کے وارث بنائے جانے کے لیے. اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، ایسا ایمانی جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے آپ کو مدرسے میں علم دین، علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا. یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ. اور بہت سارے والدین، ماتا پتا ایسے ہیں، ماں باپ جن کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجتے. آپ کے والدین کو توفیق اللہ نے دے دی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا اس کام کے لیے، آپ کا نرواچن کیا گیا. منتخب کیا گیا. کاج کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ملت ہے اس کو آپ کی کتنی ضرورت ہے. دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو جو دور حدیث میں پڑھ رہے ہیں یا علیہ کی کتابوں میں درسوں میں پہنچ گئے یا فارغ ہو گئے، خاص طور سے ان سے کہنا چاہتا ہوں دو باتیں. ایک یہ، ہرگز اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اللہ تعالی نے انبیاء کی وراثت کے لیے منتخب کیا، عظیم الشان کام کے لیے اللہ نے منتخب کیا. آپ کا کام چھوٹا کام نہیں ہے، سب سے بڑا کام ہے. دنیا میں جتنے بڑے سے بڑے کام ہو سکتے ہیں ان میں سب سے بڑا کام وہ ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر کے، منتخب کر کے، نرواچت کر کے یہاں تک پہنچا دیا. آپ مبارکباد کے مستحق. آپ سے زیادہ مبارک قوم اس سرزمین پر کوئی نہیں ہو سکتی. سب اس سرزمین کا مطلب عالم میں، دنیا میں سب سے مبارک قوم اگر کوئی ہے تو وہ آپ لوگ ہیں، طالبان علوم نبوت. جو جن کو سند مل گئی وہ بھی طالبان علوم نبوت ہے. ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کام، اور شاید قبر تک نہیں ہوگا. سیکھنے کا سلسلہ تو مہد سے لحد تک ہوتا ہے نا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اور جب آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں گے، چھاتر سمجھیں گے، تو آپ متواضع رہیں گے، ہمبل رہیں گے. بنوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ دین ہمیں پہنچا ہے. بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ انسان ہمبل ہو، متواضع ہو. آپ طالب علم رہیں گے تو آپ بھلے حدیث پڑھا رہے ہوں، آپ رہیں گے طالب علم ہمیشہ. تو ایک بات یہ، اپنے آپ کو احساس کمتری کو بنگلہ میں کیا کہیں گے؟ ہنومنتا، من میں نہیں آنے دینی. کوئی ہنومنتا من میں نہیں آنے دینی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کا بیج سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو خطرناک ہوتا ہے، شیطان کا سب سے آسان اور سب سے کارگر ہتھیار ایٹم بم. ایک مولوی کے لیے، ایک عالم کے لیے، ایک کام کرنے والے کے لیے، ایک سوشل ورکر کے لیے
ایک مبلغ کے لیے، ایک مجاہد کے لیے اگر سب سے مشکل، سب سے آسان ہتھیار اور بچنا سب سے مشکل وہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لیجئے. تو آپ ایک طرف ہنومنتا سے بچیں گے اور ایک طرف گھمنڈ سے، تکبر سے بچیں گے. جب آپ یہ دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک اچھا بیلنس بنا لیں گے، ایک توازن بنا لیں گے. ایک توازن بنا لیں گے، برابر کر لیں گے، نہ بہت جھک جائیں گے نہ اکڑ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ نہ تو بہت جھک جائیں گے نہ بہت اکڑ جائیں گے. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ یا تو ہم بہت جھک جاتے ہیں، کوئی مالدار آئے گا اس کے سامنے جھک جائیں گے. مدرسہ بنانا ہے نا، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، کام چلانا ہے، چندہ لینا ہے، فلاں کرنا ہے، تو حاجی جی سب کچھ ہو گئے. تو حاجی جی سب کچھ ہے یا اللہ میاں سب کچھ ہے؟ حاجی جی کے دل میں تو اللہ میاں ڈالیں گے نا. تو آپ بس اپنی ضرورت پیش کر دیجئے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا. کہا آپ کا کام ہے ضرورت بتا دینا، بس آپ کا کام ختم ہو گیا. اب اللہ میاں کا کام شروع ہوا ہے. اللہ میاں سے مانگیے، پھر کسی ذمہ دار کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دیجئے، کام ختم. آپ بے نیاز رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی آپ کے ساتھ. آپ نیاز مند رہیں گے تو بندوں کے محتاج ہو جائیں گے آپ. تو نہ تو بہت جھک جانا ہے نہ اکڑ جانا ہے کہ جی اللہ میاں ہی پورا نہیں، اللہ میاں نہیں پورا کریں گے. جانا پڑے گا اس کے پاس، بتانا پڑے گا اس کو. یہ ہے درمیانی راستہ. تو یہ دو باتیں مجھے خاص طور سے عرض کرنی تھی. ایک اور بات کہہ دوں، آپ کی بات میں اگر آپ عالم ہیں تو آپ کی بات میں اثر ہونا چاہیے، وہ تقوی کے بغیر نہیں ہوگا. بات آپ کی دل میں چلی جائے، چاہے آپ طالب علم سے کر رہے ہو، استاد بن کر درسگاہ میں، چاہے جلسے میں، چاہے مسجد میں، چاہے کسی کو اکیلے میں اور چاہے مجمع میں، آپ کی بات میں اثر ہونا چاہیے، آپ کی بات دل میں جانی چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا. طلبا کو، خصوصاً نئے فارغ شدہ علماء کو کچھ وقت اللہ کے ذکر میں ضرور لگانا چاہیے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل کو منور کر دیتا ہے. کسی کا دل منور ہو، پر نور ہو، دل میں نور ہوگا، ظلمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہو تو کہنے ہی کیا ہے، لیکن کم بھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں، اس کے اوقات میں برکت عطا فرما دے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں میں زیادہ اردو بولنے لگا تو آپ لوگ نہیں، یہ تو عوام کا مجمع ہے، ساری باتیں عوام کے بیچ میں کرنے کی ہیں بھی نہیں. بہت ساری باتیں اور بھی کہی جانی چاہیے، بتائی جانی چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ مجلس اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو میں ایک آخری بات سب لوگوں سے عرض کر کے اپنی بات شیش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے، بنا کوشش کیے، بنا چیشٹا کیے ہم کو ایمان عطا فرما دیا. اور یہ ایمان سے زیادہ مولوان چیز کوئی نہیں ہو سکتی. ہمارا جیون بھی ایمان سے زیادہ مولوان نہیں ہو سکتا. جیون سے بھی زیادہ مولوان چیز اگر ہے تو ایمان ہے. اللہ نے ایمان عطا کر دیا بنا چیشٹا کیے، بنا کوشش کیے، وراثت میں مل گیا. اگلی نسلوں کو، ہمارے ونش دھر کو یہ ایمان پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ آپ لوگ بتائیں نا، پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے؟ کیسے پہنچے گا؟
کتنا وعدہ ہوا ہے مولانا صاحب وہ بلڈنگ کا؟ گنتی نہیں کیا، پتہ نہیں ہے. ارے لوہا کتنا ٹن ہوا ہے؟ 2 ٹن ہوا. اور چاہیے کتنا؟ 10 ٹن چاہیے. مسلمان مردہ قوم ہے زندہ قوم ہے؟ زندہ قوم ہے نا. اور یہ آپ کے بنش در کے ایمان کی رکھا کر جن ہو رہا ہے. یہ کاج کس لیے ہو رہا ہے؟ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے. ابھی 2 ٹن ہوا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں پورا 10 ٹن ہو گیا. اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہے تھے تو ہو گیا کام. آج ہونا چاہیے. آپ سمجھیے. اور آپ کے بچوں کی بھی ضرورت ہے. آپ کے جو چھیلے میں ہیں بچے بچیاں ہیں ان کو بھی دین سکھانا ہے. کم سے کم اتنا دین سکھانا ہے جتنا دین فرض عین ہے. اتنا دین ہر حال میں ہر مسلمان بچے اور بچی کے لیے سیکھنا ضروری ہے. آپ لوگوں کو اس پر کام کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے. پھر مسلمان جو یہ ہم لوگ ہیں تو ایک سماج ہے. یہ سماج کیسا ہوگا؟ یہ سماج ہمدردی کرنے والا ہوگا یا دشمنی کرنے والا ہوگا؟ ہمدردی. اسلام کے اگر مسلمان کو پہچاننا ہے تو کیسا مسلمان ہوگا؟ وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا. اگر کوئی جھگڑا کرنے لگے گا آ کر آپ سے تو آپ اس کو سلام کر کے آگے بڑھ جائیں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور ان کا وقت تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گزرتا ہے. ابھی تو جو ٹائم مل جاتا ہے وہ موبائل پہ گزرتا ہے. آپ یاد رکھیے گا آج کی تاریخ میں زندہ قوموں کو مردہ کرنے والا سب سے بڑا ہتھیار دشمنوں کا وہ موبائل ہے. اس موبائل نے ہمارے جوانوں کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے، برباد کر دی. اگر آپ یہ موبائل نہیں چھوڑیں گے، میں اپنے جوان دوستوں سے کہتا ہوں اگر آپ یہ موبائل نہیں چھوڑیں گے تو آپ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. یہ عزم کر لینا چاہیے کہ موبائل ضرور استعمال کریں گے ضرورت کے لیے. جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، کھانے میں نمک ہوتا ہے. نمک مطلب نون ہے نا، نون. جی. اچھا نمک اچھا نام ہے لیکن نون اس سے بھی زیادہ سندر نام ہے. عربی کی تو بات نہیں کرتا لیکن دنیا میں عربی کے علاوہ جتنی بھاشائیں ہیں، زبانیں ہیں، ان میں سب سے سندر بھاشا بنگلہ ہے. تو نون کتنا خوبصورت نام ہے نا. تو نون نہیں تو کھانا مزیدار نہیں بنے گا. آپ لیکن اگر نون زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کڑوا ہو جائے گا نا. اپنے جیون کو کڑوا مت بنائیے موبائل سے. موبائل کو استعمال کیجئے، ایسا مت کریے کہ موبائل آپ کو استعمال کرنے لگ جائے، آپ کو یوز کرنے لگ جائے. کیا کرنا ہے؟ موبائل سے بچنا ہے. کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی ہے. جو دشمنی کرے، بدتمیزی کرے، اس کو سلام کر کے آگے چلے جاؤ، راستہ بدل دو اپنا. تو قرآن کا حکم ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اچھا بھائی تمہیں مبارک ہو تمہاری بات، ہم تو چلے. کوئی مدرسے کے خلاف بولے گا، کوئی مولوی کے خلاف بولے گا، کوئی اسلام کے کسی بھی علامت کے خلاف بولے گا. آپ اپنا کام کریے، اس کو اپنا کام کرنے دیجیے. آپ کا کام یہی ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں گے محنت سے، آپ دین کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے. دین آپ محافظ ہیں اسلام کے، آپ ہی محافظ ہیں اسلام کے. کوئی باہر سے نہیں آئے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام کی اگر حفاظت کرنی ہے تو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بہت نعرے سنتا ہوں حفاظت اسلام کے، بہت نعرے سنتا ہوں، لیکن مسلمان اپنے آپ کو بدل لے تو ہو گئی.
باہر سے کون آئے گا؟ ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو. ہماری لڑائی ہم سے ہے, باہر سے نہیں ہے. ہمارے نفس سے ہے ہماری لڑائی. اس سے لڑائی کو پورا کر لیجئے, کام ہو جائے گا. تو میں نے کچھ 4-5 باتیں الگ الگ بتائی ہیں, اور اللہ نے 2 کان دیے بھی اسی لیے ہیں کہ ایک کان سے سنو, دوسرے کان سے نکال دو. تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں, لیکن اگر پوچھا جائے تو یاد نہیں ہوگا لوگوں کو کیا کیا بتایا ہے. لمبی تقریر تو ہوئی نہیں ابھی. اتنی دیر کی تقریر کو تو تقریر مانتے بھی نہیں لوگ. 2 گھنٹہ تو ہونا چاہیے نا. اچھا کم سے کم 40-50 منٹ تو ہونی چاہیے. کیا منٹ ہو گئے مولوی صاحب؟ پر یاد وہ بھی نہیں ہے. مزے کے لیے سنتے ہیں, سیکھنے کے لیے نہیں سنتے. کیونکہ جتنی باتیں ہم کہہ رہے ہیں ساری باتیں آپ پہلے سے جانتے ہو. تو نئی کیا بات بتائی؟ اچھا نئی کہاں سے لائیں گے؟ نئی کہاں سے لائیں گے؟ وہی تو بتائیں گے جو معلوم ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا. اچھا میں سوچ رہا تھا 20 منٹ ہوئے تو لمبا ہو گیا. تو پھر تو صحیح ہے, بھول جاؤ بھیا. یاد رکھنے کی تو کوئی درکار نہیں ہے. بزرگوں دوستوں, علم جو ہے وہ جاننے کا نام نہیں ہے. علم کا نور حاصل ہوتا ہے بات کو جان کر عمل کرنے سے علم کا نور حاصل ہوتا ہے. آپ جان گئے, پہلے سے جانتے تھے, جان گئے تو پھر اب ارادہ کر لیں گے اگر کہ ہم اس پہ عمل کریں گے, عمل شروع کر دیں گے, آپ کو علم کا نور حاصل ہو جائے گا. بس کام ہو جائے گا آپ کا. تو اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کے فکر عطا فرمائے, اداروں کی ہمارے حفاظت فرمائے, علماء کی حفاظت فرمائے, دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے, آخرت کی فکر عطا فرمائے, اور آپ لوگوں کو شرف قبولیت و جمع ہونے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.